وہ رستے ترک کرتی ہوں، وہ منزل چھوڑ دیتی ہوں، جہاں عزت نہیں ملتی وہ محفل چھوڑ دیتی ہوں۔ مجھے مانگے ہوئے سائے ہمیشہ دھوپ لگتے ہیں، میں سورج کے گلے پڑتی ہوں، بادل چھوڑ دیتی ہوں۔ تعلق یوں نہیں رکھتی، کبھی رکھا کبھی چھوڑا، جسے میں چھوڑتی ہوں پھر مسلسل چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ رستے ترک کرتی ہوں، وہ منزل چھوڑ دیتی ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، اور آج کا بلاگ بہت ہی مزیدار ہے۔ ماشاءاللہ مزیدار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس میں میں نے اپنے بچوں کو انوالو کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ جو ہے نا ان کے پیپر سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور پیپرز کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ جب بچے پریشرائز ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر زیادہ تر کھیل میں اور انجوائمنٹ میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب زیادہ وقت پھر وہ موقع چاہتے ہیں کہ ان کو انجوائمنٹ کا موقع ملتا رہے، کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید پریشرائز کیا جا رہا ہے پڑھائی کے لیے اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو خیر اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو اپریشیٹ کر کے اور ان کو اس بات پہ متوجہ کیا جائے اور راغب کیا جائے کہ وہ پڑھائی کریں، تو پڑھائی آسانی ہو جاتی ہے بچوں کے لیے، اس طرف انوالو ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیونکہ جو یہ عمر ہوتی ہے نا بچوں کی، جیسے کہ 10 سال کے بعد 5 سال تک کا بچوں کا وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں بچوں کو مائنڈ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، مطلب جو ان کا دماغ ہے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی فوڈ پہ اور ان کی جو ایک نالج ہے، یہ جو جنرل نالج ہوتی ہے، اس پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہیے عورتوں کو، خواتین کو۔ ان معاملات سے نکل کر جو ان کے گھریلو معاملات ہیں ان پہ فوکس نہ کریں، اس بات پہ فوکس کریں کہ بچہ اگر ہمارا 5 سال تک کا نہیں ہے، مطلب ابھی 5 سال کا نہیں ہوا ہے، تو اس دوران مطلب 1 سے لے کر 5 سال کی عمر تک میں اپنے بچوں پہ اتنی توجہ دیں کہ ان کی جنرل نالج جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اور فوڈ پر جتنی بھی ضروری نہیں ہے کہ گوشت یا بہت ہی مٹن یا جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مہنگی وہ کھلائیں۔ دال سبزی کے ساتھ بھی بچے بڑے ہوتے ہیں اور بہت اچھی اچھی جگہ پہ کام کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں بڑے ہو کے۔ تو دال سبزی کے ساتھ بہت اچھی ورائٹی، بہت اچھی چیزیں بنتی ہیں۔ میں ایشین فوڈز دیکھتی ہوں، ساؤتھ انڈین فوڈز دیکھتی ہوں، تو وہاں پہ دال سبزی کو لیتے ہوئے ہی بہت اچھی فوڈز تیار کی جاتی ہے، جیسے پروٹین اور تمام آئرن یا بہت ساری ایسی غذائیت جو ہوتی ہے وہ سبزی اور دال میں ہی موجود ہوتی ہے۔ اور کہیں سے ہمیں یہ کوئی مغالطہ نہیں ہوتا کہ گوشت پتہ نہیں کس چیز کا ہوگا، کیا ہوگا۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دال سبزی از دا بیسٹ، اور بہت سارے طریقے سے ہم لوگوں نے جو ہے اسی سارے طریقے سے ہی گرو کیا اور پڑھا ماشاءاللہ سے۔ اور ابھی بھی میں امی کو یہ کہتی ہوں کہ میرا بھائی جو ہے اس کو آپ دال سبزی کے ساتھ ہی دیں، جو بھی ہے روٹی بھگو کے کھائے، کوئی بات نہیں ہے، سادگی سے انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ اور جس طرح سے بھی سبزی بہتر طریقے سے بن سکتی ہے، زیادہ آئل نہیں ہو، اس میں لال مرچ نہ ہو، ہری مرچ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمام افادیت ان چیزوں میں رکھی ہے جو کہ سستی ہیں، اور ہمیں وہ چیزیں مہنگی اسی لگتی ہیں کہ ہمیں بنانا نہیں آتا اس طرح سے۔ تو خیر یہ بات ہوگی فوڈ کی، اور جہاں تک بات ہوگی نالج کی، ان کے علم کی بچوں کے، تو ان کو بکس مہیا کریں، بکس پڑھائیں، اور اپنی باتوں میں ان کو، جیسے کہ میں نے بہت ساری چیزیں اپنی اسکپ کی صرف اس لیے کہ میرے بچے جو ہے وہ نگلیکٹ نہ ہوں، کیونکہ بہت بار میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو مائیں جاب کرتی ہیں، جاب کرنا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اور بہت ساری عورتوں کو میں سلام کرتی ہوں، ان کی ہمت کو سلام کرتی ہوں، ان کے علم کو سلام کرتی ہوں کہ بھائی بہت ماشاءاللہ ان کے اندر ایک طاقت ہے یا ہمت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی مینج کر رہی ہیں، گھر کو بھی مینج کر رہی ہیں، شوہر اور اپنی فیملی کو بھی مینج کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ ہوتا ہے، یہ بات میں مانتی ہوں، اور یہ بات بھی مانتی ہوں کہ میرے ساتھ وہ سپورٹ نہیں ہے۔ مجھے اپنے بچوں کو خود سے ہی دیکھنا ہے اور خود سے ہی ان کو رکھنا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پرورش میں کر سکتی ہوں، مطلب ماں کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرا مقصد ہی سب سے پہلے یہ رکھا ہے کہ میں بچوں کی پرورش کروں۔ میں نے بہت بار سوچنے کی کوشش کی، جانچنے کی کوشش کی کہ میرا مقصد کیا ہے، میں کیوں ہوں، مطلب میرا کام کیا ہے دنیا میں۔ تو سب سے پہلا جو جواب مجھے ملا، اور میرے اللہ تعالیٰ کی جو میری ایک
میسج ہوتا ہے، یا اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھیں، نہیں سمجھنا چاہیں تو نہ سمجھیں. تو مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے وہ ہے بچوں کو دیکھنا. اچھا، 5 سال کے بعد سے لے کر 10 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے بچوں کی کہ وہ ایک اس لائف میں ہوتے ہیں کہ ان کو وہ گرو کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی میچورٹی لیول کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے 7 سال میں بچوں کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں، اور 8 سال میں ان کے ہارمونس چینج ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں بھی ان کے ساتھ جو رویہ بیہیویئر ہوتا ہے وہ وہی چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ ان کو گھر میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد اسی پر ہی عمل پیرا ہوتا ہے. وہ الگ سے کچھ باہر سے نہیں آ رہی ہوتی. تو اس لیے چیخنا، چلانا، لڑائی کرنا، نگیٹیوٹی ان بچوں کے اندر نہ بھرے تو بہتر ہے. تو ہمیں خود چاہیے کہ اپنے آپ پہ کام کریں، اپنے خود پہ گرو کریں. اگر ہم بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں نماز پڑھو، تو وہ نماز نہیں پڑھیں گے جب تک وہ ہمیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. بچوں کو بولیں گے ہم قرآن پڑھو، وہ نہیں پڑھیں گے جب تک وہ ہمیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. ہم بچوں کو کہیں گے کہ صبح مارننگ جلدی اٹھو، تو وہ نہیں کریں گے اگر وہ ہمیں نہیں دیکھیں گے. ہم بچوں کو کہیں گے صاف رہو، وہ نہیں رہیں گے اگر وہ ہمیں نہیں دیکھیں گے. تو یہ عمر ایسی ہوتی ہے. جیسے کہ بہت بار اس طرح سے ہوتا ہے کہ بچے اسکول سے آتے ہیں، منہ نہیں دھوتے، اور میں بھی اس بات پہ بہت زیادہ بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہوں. اور کہیں سے آئیں گے تو بس جلدی سے بیٹھ گئے. وہ ساری چیزیں وہ ہمارا ہی عکس ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو آپ یہ سکھانا ہے ہمیں، مطلب کہ 6 سے 10 سال کی عمر تک کہ کلین کیسے رکھنا ہے، یا واش روم کلین کیسے رکھنا ہے، یا اپنی جگہیں کیسے کلین رکھنی ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، یا اپنی کبرڈ کیسے کلین رکھنی ہے، یا ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے مینرز کیا ہیں، ٹیبل کے مینرز کیا ہیں، یا کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو اٹھانا ہے، یا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے، یا اسکول سے آنے کے بعد منہ دھونا ہے لازمی، اس کے بعد بیٹھنا ہے. بیکٹیریا ہوتے ہیں ہاتھ میں، گندگی ہوتی ہے، وہ سارا ہائیجین کا خیال کرنا ہے. ساتھ ساتھ جب اسکول جاتے ہیں تو بھائی فریش ہو کے نہا کے جاتے ہیں تاکہ دماغ بھی تازہ رہے اور تر و تازہ رہے. صبح فجر میں اٹھنے کے بعد نہیں سوتے، پڑھائی کر لیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ زمانے سے چلی آ رہی ہیں، ہمارے دادا پر دادا، نانا پر نانا، اور سب کرتے آئے تھے، اور وہی چیزیں چل رہی ہیں. اس میں کوئی اپڈیٹ نہیں ہوا ہے، اور یہ تعمر ایسے ہی چلتی رہیں گی. جو کچھ چیز قدرتی ہوتی ہیں وہ قدرتی ہوتی ہیں. یہ وہی چیزیں ہیں ساری جو کہ اس پہ کچھ مزید کام یہی ہو سکتا ہے کہ اس پہ محنت کی جائے اور زیادہ اس کو بلڈ اپ کیا جائے. ویسے یہ ساری چیزیں ویسی کی ویسے ہی ہیں کہ صبح اٹھنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے، یا نماز پڑھنی ہے، یا یاد صبح جلدی ہوتا ہے، یا فریش جو ہوتا ہے، انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. ساری چیزیں وہی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی تو عمل نہیں ہے نا. اور اس کے بعد 11 سے لے کے 20 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں وہ میچورٹی لیول کی طرف آ جاتے ہیں. لوگوں کو سمجھنا، ان کی حس کو سمجھنا، لوگوں کی دوسروں کی نظروں کو سمجھنا، یہ سارا کچھ شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ حفصہ کا جو ہے ماشاءاللہ سے فرسٹ، ان کا مطلب فرسٹ کیا، گولڈ میڈل تو فرسٹ ہی ہوتا ہے. گولڈ میڈل ملا تھا، ان کی فرسٹ ونر تھی مطلب. اور انہوں نے فرسبی کا کوئی اولمپک یعنی کوئی گیم کیا تھا، اور ان کی بہت سارے اسکولس تھے، وہاں پہ ان کا پہلا انعام ان کو قرار دیا گیا تھا، ٹرافی دی گئی تھی. تو اس پہ ان کو گولڈ میڈل ملا، تو اس کی تقریب بھی ہوئی ہے وہاں پہ ان کے اسکول میں. اور باقی یہ کہ بہت بچوں کے لیے اپریشیٹ ہوتا ہے یہ چیزیں. حفصہ کو میں نے پھر یہی سکھایا کہ دیکھو جس طرح سے تمہیں ایک الگ سے اپریشیشن ملا اور تم اتنا خوش ہوئے ماشاءاللہ سے، اس طرح سے اگر پڑھائی کرتے ہیں تو پڑھائی میں بھی ایسے ہی فیل ہوتا ہے. ایوارڈس، کیونکہ اگر مجھے جب ایوارڈ ملتا ہے تو میں بہت خوش ہو رہی ہوتی ہوں. ظاہر سی بات ہے وہ الگ ہی ایک اپریشیشن ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے. تو اس میں جو بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے وہ اس کا ایک الگ آپ کی اندر فیلنگ آ جاتی ہے. چاہے جیسے حفصہ کے اسکول والوں نے اپریشیٹ کیا، یا جو بھی لوگ تھے ان کا ادارہ تھا انہوں نے اپریشیٹ کیا. اگر مجھے کوئی اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کو اپنے دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہاں میرے کام کو سمجھا، میری بات کو سمجھا. تو میں یہی اپنی بیٹی، اپنے بچوں کو بولتی ہوں کہ دیکھو اپنی محنت کو جو ہے وہ بس کرتے رہو، اور محنت ضائع نہیں جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اسی وقت اس کا نتیجہ مل جائے. اور اگر ہم صبح اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد ہم نے سارے کام کر لیے تو ہمیں شام میں اس کا رزلٹ مل جائے، تحفہ لا کے جو ہے وہ فرشتہ رکھ دے پلیٹ میں کہ جی آپ کا یہ نام ہے، اور یہ اکاؤنٹ آپ کا مطلب یہ اتنا کیش ہے کیونکہ آپ کو اس صبح سے لے کر رات تک جو آپ نے کام کیا اس کی بدولت ملا ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے لازمی،
اور اللہ کی طرف سے اس اکاؤنٹ باکس میں جو ہے ہماری نیکیاں اور بدیاں یا نگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی جمع ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی بدولت جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ہمیں ایک ساتھ ہی ملتے ہیں، اور اس کا بھی وقت مقرر ہے، اور کب ملیں گے، کیسے ملیں گے، بچوں کی صورت ملیں گے یا آخرت کی صورت ملیں گے یا دنیا میں ہی مل جائیں گے، یہ بھی ہم پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں حفصہ کو لے کے گئی تھی، اور جا کے حفصہ کی ٹیم اور حفصہ کے ٹیچر سارے موجود تھے، سارے بچے دوسرے اسکولس کے بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے، اور ان لوگوں نے اسکولس کو اپریشیٹ کیا ٹرافی کی صورت اور میڈل کی صورت۔ ان کو برانز جو میڈل ہوتا ہے وہ ہے، ساتھ میں گولڈ میڈل ہے، سلور میڈل ہے، اس طرح کی ان کی چیزیں، سارے گیمز کے ہی گیمرز ہی ہیں، مطلب سارے جو ہوتے ہیں اسکول کے بچے وہ ہیں۔ اسی طرح سے 20 سال کے بعد ایک میچورٹی لیول آ جاتا ہے، تو وہ تو بالکل ہی الگ ہوتا ہے، اس میں پھر بچے اپنی مرضی کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن جو 20 سال کا عرصہ ہے، عمر ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ توجہ بچوں کو دینی ہوتی ہے، اور یہی ہماری جوانی کا عرصہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی میں ہی عبادات بھی بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو کام ہے، ہماری جو فعال ہے، یعنی کہ جو ہم نے کیا ہے وہ عمل، وہ بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم وہ عمر جو ہے ناسمجھی میں گزار دیتے ہیں، مطلب کیونکہ اگر ماں 20 سال کی ہے اور بچے کو بڑا کرتے کرتے وہ 40 سال کی ہو گئی، مطلب بچہ 20 سال کا ہوا تو وہ 40 سال کی ہو گئی، تو اس دوران مطلب جو اپنی عمر سے 20 سے 40 سال کے دوران ناسمجھی میں جو وقت گزار دیتی ہے نا، وہ نہ گزارے تو بہتر ہے، اور دوسروں کے تجربے سے یا دوسروں کی جو طریقہ کار ہے اس سے سیکھ کر، آج کل تو بلاگز ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی بدولت ڈرامے اتنے اچھے اچھے آ رہے ہیں ٹی وی پہ، میں بھی بہت سارے ڈرامے دیکھتی ہوں، اس کی صورت سیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے وقت کو نا ضائع نہ کریں، لڑکیاں یا لڑکے دونوں ہی۔ 20 سال سے لے کر 40 سال کی ایج بہت گولڈن ٹائم ہوتا ہے، یہ اس وقت بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، ایک امیچورٹی لیول ہائی ہوتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت بہت ہائی ہوتی ہے، اور اس وقت کو نگیٹیوٹی میں ضائع نہ کریں، گالی گلوچ میں، وقت کو ضائع کرنے میں، لڑکیوں میں، عورتوں میں یا مردوں میں، اور ساتھ ساتھ جیسے کہنا چاہیے کہ غصہ کرنے میں، لڑائی جھگڑوں میں، سازشیں کرنے میں، سیاست کرنے میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں، اس کی بجائے اپنے آپ کو گرو کرنے میں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں، شادی ہو گئی ہے تو جو بندہ یا بندی آپ کے ساتھ ہے اس کی کیمسٹری لیول کو سمجھیں، اس کے ساتھ وقت کو لگائیں، سمجھنے کی کوشش کریں زندگی کو، بیسکلی زندگی ہے کیا کیا دی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو صرف ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ فیسینیٹ کر رہا ہوتا ہے، بڑی سی گاڑی لے لیں، ایک بہت اچھا والا آئی فون لے لیں جو نیا اپڈیٹڈ ہے، یا ہم ایک اچھے سے گھر میں رہ لیں، ہم بہت زیادہ اچھے اچھے کپڑے پہن لیں، مہنگے کپڑے پہن لیں، لوگوں کو دکھا لیں، لوگوں کو دکھا کے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو ہم ہوتے ہیں بس ہم وہی ہوتے ہیں، ہم کتنا بھی کچھ کر لیں لیکن ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم رہتے ہیں۔ اگر ایک پل کی چیز ہے تو وہ ایک پل میں ختم ہو جائے گی، پیسہ بہت محنت سے کمایا جاتا ہے، لیکن خرچ کرنے کے پہ جب جاتے ہیں 20,000 کا جوڑا خرید لیتے ہیں تو پورا مہینہ کسی کی ایک سیلری 20,000 روپے، اور 20,000 کا جوڑا خرید کے جو ہے وہ پھر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے انویسٹمنٹ، ایک چیز ہوتی ہے ایکسپینس، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہ ایکسپینس کر رہے ہیں اور کہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اس انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمارا ریٹرن ہوتا ہے، مطلب اس کا ریٹرن ہمیں مل جاتا ہے، اور ایکسپینس جو ہے وہ خرچہ ہوتا ہے جو کہ ایک جگہ پڑا رہ جاتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی 4-5 ہزار کا جوتا لے لیا ہے تو وہ جوتا ایک بار پہن کے رکھ دیا جائے گا، اس کے بعد لوگ تعریف کر دیں گے، پکچرز دے گی، ارے واہ اس کا تو بہت اچھا ہے، نیکسٹ پہ کیا کریں گے، نیکسٹ پہ پھر وہ چیز اگر ہمیں اویلیبل نہیں ہوگی تو کیا کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنا کیریئر، اس کے بعد اپنا گھر، اس کے بعد گاڑی، اس کے بعد اپنی فیسلٹیز، پھر لگژریز، پھر دوسری چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے جو اپنی ضروریات ہیں ان تک کو پورا کرنے کے بعد پھر یہ چیزیں آتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں، اللہ کرے کہ میری یہ چیزیں، میری یہ باتیں اور میرا یہ سجیشن آپ لوگوں کے کام آئیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالے، اور آپ لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں پیدا کرے کہ آپ اس میری بات کو سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو صاف کرے اس چیزوں سے کہ
جو چیزیں نگیٹیوٹی ہے اس چیز کو ختم کرتے ہوئے ہم کس طرح سے پازیٹیو ہو کے آگے کی طرف جا سکتے ہیں۔ پازیٹیو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اتنے اچھے ہو جائیں کہ لوگ ہمیں بیوقوف سمجھنا شروع کر دیں اور ہمیں لوگ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ پازیٹیو ہونے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہوتا کہ ہم اتنے اچھے بن جائیں کہ لوگوں کو ہم الو کا پٹھا لگنے لگیں، یا پازیٹیو ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ بس پیچھے چلے جائیں اور لوگ ہماری پیٹھ پہ پیر رکھ کے آگے بڑھ جائیں۔ پازیٹیو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بیلنس سے سوچ کے سمجھ کے کہ ہمیں کتنا حد تک مثبت ہونا ہے، کتنا حد تک اچھا سوچنا ہے، اور کوئی ہمیں موقع نہ دے کہ ہم اس کے بارے میں منفی سوچیں، تو اس کے بعد اپنے کاموں کو کرتے رہیں۔ پازیٹیو اللہ کی طرف سے ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ پر عقیدہ، اللہ پر ایمان اور اللہ پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جو دعائیں ہماری ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دعا جو ہے نا ہم قبر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا ہماری نیکیاں جو ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں۔ میں کہتی ہوں دنیا میں ہی اس کا صلہ مل جاتا ہے، اور وہ نیکیاں ہماری دنیا میں ہی کام آتی ہیں، ہمارے بچوں کے کام آتی ہیں۔ جو اکاؤنٹ ہم بنا رہے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا میں ہی ہمارے بچوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت چھوٹی چھوٹی آفات اور بہت چھوٹی چھوٹی ناگہانیوں سے بچنے کے لیے جو ہے نا بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اور اس نیکی میں سب سے پہلی نیکی یہی ہے کہ اب صبح کے جو اذکار ہیں وہ لازمی ہم پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ اپنا عمل اچھا رکھیں، اپنی سوچ اچھی رکھیں، لیکن بچ کے۔ میں ایک بات کہتی ہوں کہ دوست بہت مشکل سے اچھے ملتے ہیں، بہت مشکل، بہت کم انسان ہیں جو کہ واقعی باقاعدہ طور پر اچھے ہیں دنیا میں اور کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں، ورنہ سوائے ماں باپ کے ہمارا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ بعض بار تو ماں باپ بھی جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتے، اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کس طرح سے اس مسئلے کو سالو کریں۔ تو اگر عمر ایک نکال لی ہے 5 سال کے بعد 10 سال، اور 10 سال کے بعد پھر جو 11 سے 20 سال کے درمیان، تو اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مضبوط کریں، کیونکہ یہ ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے اور ہم خود ہی کریں گے ان چیزوں کو، تو ہی یہ چیزیں پھر ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ورنہ پھر بھاگتے رہیں تو پھر کیا ہے، پھر وہ موبائل میں ہر چیز فوراً 1 سیکنڈ میں پڑی ہوئی، جو ویڈیو انہوں نے 10 دن میں بنائی ہے وہ ہم 1 سیکنڈ میں دیکھ لیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے نہیں ضائع کریں اپنے آپ کو شارٹس میں، ویڈیوز میں، یا بہت زیادہ سا جو اتنا موبائل ٹائم ہوتا ہے، اسکرین ٹائم ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ نہ لیں، تو وہ بہتر ہوتا ہے ہماری زندگی کے لیے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو خود بہتر کریں، اپنے روٹین کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے ہمیں خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ سادہ سادہ کھانا، سادہ سادہ طریقے سے رہنا، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے ہمیں۔ تو یہاں سے حفصہ کا جو ایک ہوا تھا فنکشن، ایونٹ تھا، اس میں ہم واپس آ گئے، اور بہت صحیح ٹائم پہ ماشاءاللہ گئے تھے، ٹیچرس نے جو ٹائم دیا تھا اسی حساب سے واپس آ گئے، کوئی میرا ٹائم ضائع نہیں ہوا، کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں لگا، اور میں گئی۔ اس کے بعد حفصہ لوگوں کی باری آ گئی تھی، ان لوگوں کے الفابیٹیکلی تھا، مطلب فرسبی کے حساب سے ایف تھا، تو حفصہ جب میں گئی ہوں تو اس وقت سے ڈی چل رہا تھا، تو ڈی کے بعد ای ایف، پھر آ گیا تھا فوراً ہی، اور 2 3 اسکول ایک ساتھ انہوں نے کور کیے تھے۔ سو آج کل میرا ویٹ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اپنا ویٹ تھوڑا کم کروں۔ ویٹ تھوڑا زیادہ اس لیے ہو گیا کہ میں ناشتہ کر کے تھوڑا آدھے گھنٹے بعد مجھے نیند آ جاتی تھی، اور 3 4 دن جو ہے وہ میں سو گئی، اور جو 3 4 دن جو ہے وہی میرے لیے بہت ہو گئے صبح کے وقت، تو پھر اس وجہ سے میرا ویٹ زیادہ ہو گیا۔ یہاں پہ افصل آئی امی کو دکھا رہی ہے، تو امی بڑا ایکسپریشن کا نوٹ افصل نے کیا ہے، اور اب ہم گھر آ گئے ہیں، تو جی شام ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ بلاگ میں ملوں گی میری ریسیپیز دیکھنے کے لیے میری ریسیپیز دیکھنے کے لیے جو ہے آپ میرا چینل فلیورز آف پاکستان سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیو شیئر بھی کر سکتے ہیں، تو جلدی سے جائیے محوش اختر سرچ کر لیں، یا فلیورز آف پاکستان سرچ کر لیں، تو وہاں پہ میری ریسیپیز بھی آپ کو ملیں گی انشاءاللہ بہت اچھی اچھی دینے کے لیے، اور میری شارٹس ویڈیوز، اور ساتھ میں ٹک ٹاکس اگر دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ میرے ٹک ٹاک چینل پہ محوش اختر کے نام سے دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔